سوال: کون سا گناہ ایسا ہے جس سے اپنے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے؟ جواب: غیبت کرنا۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے زکوٰۃ کا مطالبہ کیا تھا، اس نے آپ پر کیا الزام لگایا؟ جواب: زنا کاری کا۔ سوال: دوزخ میں کتنے فرشتے مقرر ہوں گے؟ جواب: 19 فرشتے مقرر ہوں گے۔ سوال: حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان محشر میں کس سواری پر سوار ہو کر آئیں گے؟ جواب: جنت کی اونٹنی پر اذان دیتے ہوئے آئیں گے۔ جو بھی اذان سنے گا وہ حضرت بلال کی تصدیق کرے گا، یہاں تک کہ محشر بھر جائے گا اور جنت کے لباس کے 2 جوڑے لائے جائیں گے، وہ حضرت بلال کو پہنائے جائیں گے۔ سب سے پہلے مؤذنین میں سے حضرت بلال کو لباس پہنایا جائے گا۔ سوال: وہ کون سے پیغمبر ہیں جن کا وصال چوتھے آسمان پر ہوا تھا؟ جواب: حضرت ادریس علیہ السلام کا۔ سوال: حضرت اسحاق سے حضرت ابراہیم نے نکاح نہ کرنے کا کن لوگوں سے منع فرمایا تھا؟ جواب: کنانیوں میں۔ سوال: قرآن مجید میں بہترین مشروب کسے کہا گیا ہے؟ جواب: دودھ کو۔ سوال: 10 لاکھ گناہ گاروں کی مغفرت کس دن ہوتی ہے؟ جواب: رمضان کے دن۔ سوال: کس کافر بادشاہ کو لنگڑے مچھر نے ہلاک کیا تھا؟ جواب: کافر بادشاہ نمرود کو لنگڑے مچھر نے ہلاک کیا تھا۔ سوال: بتائیں کہ اہل جنت کی پہلی غذا کون سی ہوگی؟ جواب: مچھلی کا جگر۔ سوال: اونٹنی کے قتل کی خبر سن کر حضرت صالح کا کیا رد عمل تھا؟ جواب: اونٹنی کے قتل کی خبر سن کر حضرت صالح دھاڑے مار مار کے رونے لگے اور کہا کہ اب اس قوم کو اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ سوال: کون سا عمل کرنے والا انسان شیطان کا بھائی ہے؟ جواب: فضول خرچی کرنے والا۔ سوال: جنت کی سرزمین کس چیز کی بنی ہوئی ہے؟ جواب: زعفران سے۔ سوال: قیامت کے دن کن لوگوں کا نور سورج کی روشنی جیسا ہوگا؟ جواب: فقراء مہاجرین کا۔ سوال: اللہ تعالیٰ انسان سے کون سی چیز کھینچ لے تو انسان ہلاک ہو جائے؟ جواب: حیا۔ سوال: ناخن ٹوٹ جائے تو صدقہ دینا کیوں ضروری ہو جاتا ہے؟ جواب: ناخن خطرناک جسمانی بیماری، نظر بد اور جادو وغیرہ کی وجہ سے بھی ٹوٹ جاتے ہیں، لہٰذا جب بھی ناخن ٹوٹے تو صدقہ لازمی دیا کریں اور ذکر و اذکار کے ذریعے اللہ کی پناہ مانگا کریں۔ سوال: کون سی سورت پڑھنے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے؟ جواب: سورہ مزمل۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ قیامت کے دن کس کو اندھا اٹھایا جائے گا؟ جواب: قرآن نہ پڑھنے والا۔ سوال: کس سبزی کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانے کے برتن میں تلاش کر کے کھاتے تھے؟ جواب: کدو۔ سوال: کس گناہ کو اللہ تعالیٰ نے عظیم ظلم قرار دیا ہے؟ جواب: شرک کو۔ سوال: انسان کو میدان حشر میں کون سا فرشتہ لے کر جائے گا؟ جواب: حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ سوال: جسم پر کیا لگانے سے شیطان 40 رات تک قریب نہیں آتا؟ جواب: زیتون کا تیل۔ سوال: فرعون کی بیٹی کا نکاح کس پیغمبر سے ہوا؟ جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام سے۔ سوال: نماز جنازہ پڑھنے کا حکم کس سورت میں ہے؟ جواب: سورہ التوبہ میں۔ سوال: بتائیں کہ کس درخت کو یہودیوں کا درخت کہا جاتا ہے؟ جواب: غرقد کا۔ سوال: جنت میں موجود کس کو جنت کا پھول کہا جاتا ہے؟ جواب: بچوں کو۔ سوال: کس صورت میں شادی کرنا حرام ہے؟ جواب: شادی کے فرائض پورے نہ کر سکتا ہو۔ سوال: جنت میں جنتی کس وقت جنت میں داخل ہوں گے؟ جواب: دوپہر کے وقت۔ سوال: ناخن کاٹ کر کس جگہ پھینکنے سے گھر میں غربت آتی ہے؟ باتھ روم میں، کیونکہ ناخن بھی انسانی جسم کے جز کا ایک حصہ ہے، لہٰذا اس کی بے حرمتی کرنا بھی مناسب نہیں، جو کہ بے برکتی کا سبب بنتی ہے۔ سوال ہے کہ اس مسلمان کا قرآن مجید پڑھنا حرام ہے؟ جواب: جس پر غسل فرض ہو۔ سوال: کس غزوہ میں فرشتے بھی مسلمانوں کے ساتھ لڑے تھے؟ اس کا صحیح جواب ہے غزوہ بدر میں۔ پرندوں کو صدقے کا گوشت کھلانا کیسا ہے؟ غیر مسلمانوں کا طریقہ ہے۔ اس کے مطابق کون سی چیز کھانے والے کو زہر اثر نہیں کرتا؟ جواب: عجوا، کھجور۔ سوال ہے: کون سا گناہ کرنے والوں کے پیٹ قیامت کے دن بڑے ہوں گے؟ جواب: سود کھانا۔ سوال ہے: قیامت کے دن سب سے پہلے کس کو لباس پہنایا جائے گا؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ سوال ہے: قیامت کے دن حضرت آدم کا نام کیا ہوگا؟ جواب: ابو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال ہے: وہ کون سی بیماری ہے جس کو جہنم کی بھاپ کہا جاتا ہے؟ جواب: بخار کو۔ سوال ہے: کون سی خاص نعمت اللہ تعالیٰ نے صرف آخری امت کو عطا کی گئی ہے؟ جواب: نماز پنجگانہ۔ سوال ہے: روزانہ کس وقت تھوڑی دیر کے لیے روح نکال لی جاتی ہے؟ جواب: نیند کی حالت میں۔ سوال ہے: دین اسلام کو پرانے زمانے میں کس نام سے پکارا جاتا تھا؟ جواب: دین ابراہیمی۔ سوال: مرحوم والدین اگر خواب میں نہ آئیں تو اس کی بڑی وجہ کیا ہوتی ہے؟
جواب: بعض لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر والدین خواب میں نہ آئیں تو شاید وہ ناراض ہیں، جبکہ ایسا کچھ بھی قرآن و حدیث اور شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کہیں بھی یہ قاعدہ و قانون نہیں بیان کیا گیا کہ مرحوم والدین کے خواب میں آنے یا نہ آنے کو ان کی ناراضگی یا راضی ہونے کی طرف نسبت دی جائے۔ کچھ لوگوں کے والدین اپنی اولاد سے بالکل راضی اور خوش ہو جاتے ہیں، لیکن وہ ساری زندگی خواب میں نہیں آتے، لہٰذا اس طرح کی چیزوں کو اپنا معیار نہیں بنانا چاہیے۔ Thanks for watching. Don't forget to subscribe my channel.